بالقاسم محمد. وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تمام تعریفیں ذات واجب کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام مضوات مقدسات محمد اور آل محمد کے لیے. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصائر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، شکر خداوند تبارک و تعالی کہ ایک کے بعد ایک دن خیر و عافیت کے ساتھ نصیب کیا جا رہا ہے، اور یہ طاق راتوں میں عبادت کا موقع مجھے اور آپ کو نصیب کیا جا رہا ہے. اور آخری عشرے میں پورا عشرہ ہی عبادت کے لیے ہے. اللہ کے رسول آخری عشرے میں اپنے بستر کو لپیٹ دیا کرتے تھے، مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے. آخری عشرہ ماہ رمضان میں امام سید سجاد علیہ السلام بھی عبادت خدا کے لیے اپنے بستر کو سمیٹ دیا کرتے تھے. تمام ائمہ معصومین اہل بیت اطہار کا انداز یہی رہا کہ آخری عشرہ ہی تو ہے جس کے لیے خدا نے قسم کھائی ہے 10 راتوں کی. اور وہی 10 راتیں کہ جن کو بعض افراد نے خیال کیا کہ یہ 10 راتیں وہ ہیں کہ جو ماہ محرم کا پہلا عشرہ ہے. بعض نے خیال کیا یہ 10 راتیں وہ والی ہیں جو ماہ ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد یا خدا نے سورہ مبارکہ والفجر میں قسم کھائی ہے، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. اس سے مراد ماہ مبارک رمضان کا آخری عشرہ ہے. تو پہلی بات تو یاد رکھیے کہ ماہ مبارک رمضان کا آخری عشرہ نمبر 1. نمبر 2، اس عشرے کی طاق راتیں یعنی کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ طاق راتیں کہلاتی ہیں. ان طاق راتوں میں عبادت کا ثواب الگ سے بیان کیا گیا، اور انہی طاق راتوں میں سے ایک رات
ابھی باقی ہے، اور ایک رات میں ہم اور آپ اس وقت موجود ہیں۔ ماہ رمضان کی رخصت کا عنوان بھی ہے، اور آنے والے ماہ شوال کے حوالے سے ہماری اور آپ کی ذمہ داری کا بیان بھی ہے۔ تو انتہائی مختصر دو چار باتیں آپ کی خدمت میں۔ ماہ رمضان کو رخصت کیسے کریں، ایک یہ مسئلہ۔ ماہ شوال کا استقبال کیسے کریں، ایک اور مسئلہ۔ تو ماہ رمضان کی رخصت کا ایک طریقہ تو دعا کے ذریعے سے، ایک دعا جو آپ نے مختصر پڑھی، اے خدایا اس ماہ سیام کو ہماری زندگی کا آخری ماہ سیام نہ قرار دینا، اور اگر تو نے فیصلہ فرما لیا ہو تو ہمیں رحمت کا عنوان قرار دینا، رحمت سے محروم ہونے والوں میں شامل نہ فرمانا۔ اس دعا کے دو میں سے ایک فائدے انسان کو عطا کیے جاتے ہیں، یا تو آئندہ سال کا ماہ رمضان اس کو عطا کر دیا جاتا ہے، یا پروردگار عالم اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو بخشش گناہ کا سلسلہ ابھی جاری و ساری ہے۔ ابھی میرے اور آپ کی سانسیں لینا تسبیح کے برابر ہے۔ ابھی میرا اور آپ کا سونا بھی عبادت ہے۔ ابھی میرا اور آپ کا ایک آیت پڑھنا پورے قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ ابھی یہ موسم عبادت ختم نہیں ہوا۔ ابھی انسان کے لیے وقت باقی ہے، چاہے ساعتوں کا ہو یا راتوں کا ہو یا سانسوں کا ہو، وقت تو باقی۔ رخصت کا ایک طریقہ دعا، اور دوسرا طریقہ رخصت کا کہ انسان اس ماہ مبارک سے جو جا رہا ہے کچھ تو تحفہ لے لے۔ ایسا نہ ہو کہ خالی ہاتھ رہ جائے۔ ماہ رمضان جاتے جاتے کچھ دے کے جا رہا ہے، بری عادتوں کا چھوڑ دینا دے کے جا رہا ہے، اچھی عادتوں کا اپنا لینا دے کے جا رہا ہے، سحر کے وقت میں اٹھ جانے کا طریقہ سکھا کے جا رہا ہے، نماز شب کا بہانہ صبح کی نماز کو اول وقت میں پڑھ لینا سکھا کے جا رہا ہے، اور کیا تحمل اور صبر سکھا کے جا رہا ہے کہ انسان اگر اس سے سبق حاصل کر لے تو یہ ایک مہینہ 11 مہینوں کے لیے کفایت کرے گا۔ اس میں اتنا لے لیں کہ اگلے 11 مہینے کے لیے، مثال دیتا ہوں، اگر یہ کہا جائے اس ماہ مبارک میں آپ کو درہم اور دینار ملنے والے، تو کتنے لیجیے گا؟ آیا اتنے لیں گے کہ اس مہینے میں مکمل ہو جائیں، یا اتنے چاہیے 11 مہینے بڑے اطمینان سے خرچ کیجئے؟ تو آپ کہیں گے مولانا حل من مزید، اور بتائیے کتنا ملے گا؟ تو جیسے یہاں حل من مزید ہے، ایسے عبادتوں میں بھی یہ ایک مہینہ 11 مہینوں کے لیے حل من مزید ہونا چاہیے۔ ایک رخصت کریں دعا سے، رخصت کریں اعمال صالح کے طریقوں کو محفوظ کرنے سے۔ اور اس کے بعد اس مبارک مہینے کے اختتام سے متعلق 2-3 شرعی مسئلے، اور سب سے بڑا مسئلہ جو آپ کو پریشان کرنے والا ہے، نہیں وہ پریشان، آپ خود پریشان ہو جاتے ہیں۔ 29 روزے رکھنے کے بعد ایک دن کا مسئلہ آتا ہے۔ تو لفظ چاند پر حکومت کا چاند، اوقاف کا بتایا ہوا چاند، یا کسی ویب سائٹ سے نکالا ہوا چاند، میں نے اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا ہلال، اور میں 29 رمضان کو اس سے بلا کے دیکھ لیتا ہوں، صلوات پڑھے محمد والے، چاند دکھ گیا۔ کیا مطلب؟ سب سے آسان طریقہ ہے، نام رکھا بیٹے کا ہلال، اور اسے بلا کے دیکھ لیا، چوم لیا، ہو گیا چاند۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاند تلاش نہ کیجیے، چاند کا احترام کیجیے۔ اگر چاند کی اطلاع
لوگ رات کو سوتے نہیں ہیں کہ صبح کرنا کیا ہے. میں کہتا ہوں دونوں فائدے حاصل کریں. سحری بھی کھائیے، ناشتہ بھی کیجیے گا. سحری بھی کھائیے اور ناشتہ بھی کیجیے گا. سحری ہے تسلسل ماہ رمضان میں، ناشتہ ہے عید کے چاند کے اعلان پہ یقین آ جانے کے بعد. تو ہم خرما ہم ثواب، میں تو آپ کو ڈبل دعوت دے رہا ہوں. آپ سنگل پہ رکے ہوئے، تو سنگل کو چھوڑ دیں، شریعت کے سگنل پر آ جائیں. اور سگنل یہ ہے کہ چاند یا تو خود دیکھے یا ایک گروہ چاند کو دیکھے، کہ جس گروہ کی بات پر آپ کو یقین ہو جائے یا کسی چیز پر آپ کو یقین حاصل ہو جائے یا عقلی طور پر کوئی بات آپ کو چاند کے لحاظ سے آپ کے لیے اطمینان بخش ہو جائے. آپ کے لیے اور آپ ہیں مبلغ دین نہیں ہیں. آپ رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مت بنیے گا کہ میں اپنے سارے عزیزوں کو فون کروں بھائی چاند میں نے دیکھ لیا. آپ کا چاند آپ کے لیے حجت ہے، میرے لیے نہیں. فرق واضح ہو رہا ہے؟ تو آپ خود چاند دیکھیے یا ایک گروہ چاند دیکھے، اس کی بات پہ آپ کو یقین ہو جائے، یا دو عادل مرد چاند دیکھیں اور دونوں چاند کی صفات کے بارے میں اختلاف نہ کرتے ہو. ایسا نہ ہو کہ ایک یوں بتائے اور ایک یوں بتائے، کس کا چاند صحیح ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اب تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں چاند دیکھنے والے ذرا سا کچھ توانا لوگ آ گئے ہیں، ورنہ جن کو اپنی گھڑی میں سوئی نہیں دکھتی تھی وہ چاند دیکھتے تھے. تو خیر، اب رؤیت ہلال کمیٹی ہو کہیں کسی ملک کی، وہ الگ مسئلہ. بات یہ کہ آپ پر اطمینان کا مسئلہ ہے. خود دیکھیے، گروہ دیکھے، دو عادل دیکھیں. اور چوتھی اور آخری بات سب سے آسان ہے. اب نہ خود دیکھا، نہ کسی ایسے گروہ نے آپ کو بیان کیا، نہ دو عادل آپ کو ملے، پھر کیا کریں؟ قبلہ حضور آخری بات وہی ہے، 30 روزے پورے کرو، خود بخود چاند ہو جاؤ گے. خود بخود چاند ہو جاؤ گے. لوگ آپ کو دیکھی، صلوات پڑھیں محمد والے تو آغا سیستانی کے اعتبار سے یہ 4 طریقے ہیں چاند کے ثابت ہونے کے. یاد رکھیے، ان 4 طریقوں سے ہٹ کر 5واں طریقہ آپ کے یہاں نہیں ہے کہ حاکم کے کہنے سے، اس کے اعلان کرنے سے چاند کا ثبوت آغا سیستانی سے قبول نہیں کرتے. یہ بات واضح ہو جائے چاند کے مسئلے پر. اب آئیے چاند کا مسئلہ. فطرے کے لحاظ سے رات کو فطرہ نکال دیجئے اور نکال کے عید کی نماز سے پہلے پہنچا دیجئے. آپ سید ہیں اور آپ کے گھر میں کوئی غیر سید مہمان رکا ہوا ہے تو فطرہ سید کہلائے گا کہ نکالنے والا سید. آپ غیر سید ہیں، آپ کے گھر میں سید مہمان رکا ہوا ہے تو فطرہ غیر سید کہلائے گا کہ نکالنے والا غیر سید. تو مسئلہ نکالنے والے بھی منحصر ہے، نہ کہ جن کی طرف سے نکالا جائے ان کو دیکھا جائے گا. نہیں، جس نے نکالا ہے اس کے لحاظ سے یہ فطرہ اسی مناسبت سے پہنچایا جائے گا کسی فقیر کی طرف. بہت تفصیل کا وقت نہیں، اس لیے اگر اس کے بعد کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں آتا ہو تو میں حاضر خدمت. اب سوال کر لیجیے، کوئی مشکل. یہ بات پھر دہرا دوں، لوگ سوال کرتے ہیں کہ درہم میں نکالیں کہ پاک روپیز کے اندر، کہ انڈین روپیز کے اندر. جواب یہ ہے کہ فطرہ روپیز میں نہیں ہوتا، فطرہ دینار میں نہیں ہوتا، درہم میں نہیں ہوتا. فطرہ تو 3 کلو خوراک کا عنوان ہے. آٹا یا چاول یا کھجور، اور آغا سیستانی کے یہاں کھجور سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ جو خوراک آپ کے شہر میں استعمال ہوتی، کھجور چھوڑ دیجئے. آغا سیستانی کے اعتبار سے آپ نکالیے یا آٹے کا یا چاول کا، اس کے علاوہ اور تو ہمارے شہروں میں غذا معمول کے لحاظ سے نہیں ہوتی.
پھر اگر اس کے اوپر نکالنا چاہتے ہیں، یعنی اگر یہ سمجھیے کہ 20 درہم کے بجائے آپ کہتے 25 کر دوں تو 5 صدقہ ہو جائے گا، 20 ریال ہے، یہ 25 کہہ کر آپ نیت معین کریں گے کہ میں آٹے کا نکال رہا ہوں کہ چاول کا نکال رہا ہوں، کس جنس کی قیمت نکال رہا ہوں، تو جنس کو معین کریں، اس کی قیمت پر جو اب ایکسٹرا بڑھا کے دے رہے ہیں وہ ایک کار خیر ہے، صدقہ راہ خدا ہے۔ فطرہ وہی ہے جو شریعت نے واجب کر دیا ہے۔ زندوں کا فطرہ ہوتا ہے، مردوں کا نہیں ہوتا۔ ابا چلے گئے، فطرہ چلا گیا، بیٹا آ گیا، فطرہ ہو گیا۔ تو جانے والے کا نہیں، آنے والے کا ہے۔ کب جائے اور کب آئے؟ عید کی رات میں غروب آفتاب سے پہلے آ گیا نیا مہمان گود میں، فطرہ واجب ہو گیا۔ غروب آفتاب سے پہلے ابا چلے گئے، فطرہ چلا گیا۔ بات واضح ہو گئی۔ اصل مسئلہ غروب آفتاب کا ہے عید کے اعتبار سے۔ تو یہ ذمہ داری ہم سب کی۔ اور اب آئیے اس کے ساتھ ساتھ کہ بہرحال بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں بیان کرنے والی، ان میں سے 2-3 باتیں خاص ہیں کہ اب ماہ شوال کی پہلی رات کی کیا اہمیت ہے۔ بڑا اچھا لگتا ہے مجھے بازار میں گزارنا، مگر میرے مولا نے یہ رات بازار میں نہیں گزاری۔ اب مرضی ہے میں مولا والی رات گزاروں یا رولا والی، مرضی ہے نا۔ تو مولا کی رات اور ہے، رولا کی رات اور ہے۔ مولا کی رات گزری عبادت کے اندر۔ مولائے کائنات سال میں 4 راتیں تھیں، جن 4 راتوں میں آپ ساری رات عبادت خدا کرتے تھے۔ الفاظ روایت تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ ایک رات ان میں سے ہے عید الفطر کی رات۔ یہ رات فضیلت میں شب قدر کے برابر ہے۔ اب شب قدر کی بے قدری ہو وہ الگ بات ہے۔ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ایک رات نہیں ہے، یہ چلی ہے نیمہ شعبان کی شب سے۔ شب نیمہ شعبان، 15 شعبان کی شب، امام زمان کی آمد کا عنوان۔ اللہ اکبر۔ سورہ دخان پڑھیے، وہی الفاظ ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، شروع وہاں سے ہوئی ہے اور چلے گی عید کی رات تک۔ یہ شب قدر کے ثمرات اور فضیلات پورے پھیلے ہوئے ہیں 45 راتوں کے لیے۔ ہم نے تو اپنا دامن پہلے ہی سمیٹ لیا، بس ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک آج رات بھی مانگیے، اور کل کے دن کی دعا سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں، اللہم ارزقنی فیہ فضل لیلۃ القدر۔ اس پر آج کل ایک بڑی بحث چل رہی ہے کہ یہ اگر اللہ کے رسول کے کلمات مقدسہ میں 27 ماہ رمضان کی دعا کے الفاظ ہیں، اے خدا مجھے 27 ماہ رمضان میں لیلۃ القدر کا فضل عطا فرما، تو کیا شب 27 لیلۃ القدر ہے؟ جواب، طاق راتوں کے اعتبار سے اس کو بھی ایک عبادت کی رات کہا گیا۔ الگ سے معصومین نے 27ویں شب کے لیے یا 25ویں شب کے لیے یا 29ویں شب کے لیے لفظ شب قدر کے الفاظ کو استعمال نہیں کیا۔ 21 سے پہلے 19 اور 21 کے بعد 23، یہ 3 راتوں کے لیے تو خاص استعمال ہوا لفظ، لیکن باقی طاق راتیں جو ہیں ان میں عبادت کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے ذہن میں یہ بات کہیں سے محفوظ ہو کہ شاید کہ
امام کی شہادت کی خبر جب سرزمین دمشق پہنچی حاکم شام کی طرف، تو ماہ رمضان کی 26 تاریخ تھی، اور اس حاکم شام کی حکومت کی طرف سے شاید کہ مولائے کائنات کی شہادت کی خبر کی خوشی میں اس رات کا اہتمام کیا گیا، شاید کہ اس طرح کی کہیں کوئی شاید آپ کو بات سننے کو پڑھنے کو ملے، تو جتنی میری علمی صلاحیت ہے اس کے لحاظ سے ایک کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب میں یہ واقعہ موجود نہیں، اور وہ ایک کتاب بھی نہ تاریخ کی ہے نہ حدیث کی ہے، وہ ایک کتاب مجلسوں کی کتاب ہے، اس میں مجلسیں لکھی ہیں عالم، اور اگر 10 محرم کو عید منانے کا تصور تھا تو خدا نے زیارت عاشورہ کو نازل کیا۔ اہل بیت اطہار نے روز عاشور کے بارے میں اتنی تاکید فرمائی کہ اہل بیت کا چاہنے والا اندھا ہو، لولا ہو، لنگڑا ہو، کسی دیس پردیس میں رہتا ہو، 10 محرم کو عید نہیں منا سکتا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اگر کوئی ایسی بات ہوتی 27ویں شب کے لیے، تو کیا مولا حسن مجتبیٰ، کیا مولا حسین شہید کربلا، کیا امام سجاد، کیا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ما قبل تک تمام تر معصومین کہیں تو فرماتے کہ اس رات میں خبردار دعا مت مانگنا، اس رات میں خبردار اعمال مت کرنا۔ جب معصوم کی بارگاہ سے کوئی نفی وارد نہیں ہوئی تو اس رات میں مولا کو یاد کیجئے، کوئی حرج نہیں، بالکل اس طریقے سے یاد کیجئے کہ جیسے کہ آپ شب 19 اور شب 21 میں شب قدر کے اعمال بھی کرتے ہیں، اور 100 مرتبہ اللہم العن قتلتا پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ تو آج کی رات میں اگر یہ کام بھی ہو جائے، اللہم العن قتلتا امیر المومنین، بلکہ آج کی رات کیوں، ساری زندگی پڑھیے، جب جب مولا کا نام آئے، جب مولا کی یاد آئے، تو مولا حسین کی یاد میں تو پانی پینے کے بعد جب امام کو یاد کرتے ہیں صلوات اللہ علی الحسین و اصحابہ کہہ کر، یا اللہم العن قتلۃ الحسین و اصحابہ کے جملے کے ساتھ، تو بعض روایات میں کہ یہ طریقہ پانی پینے کے بعد مولا حسین کی پیاس کو یاد کرنا، آپ پہ درود بھیجنا، آپ کے قاتلوں پہ لعن کرنا، اس کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اب کیا لعنت چھوڑ دوں؟ شب قدر کا ثواب مل رہا ہے، میں تو بار بار کروں گا کہ ان کی بے قراری بڑھے گی، میرے قرار میں اضافہ ہوگا، ٹھیک؟ اور اگر کوئی انسان نماز عشاء کو جماعت کے ساتھ پڑھے، نماز عشاء کو جماعت کے ساتھ پڑھے، تو اس کے نامہ اعمال میں خدا شب قدر کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اب میں نے آپ کی خدمت میں 4 اعمال مکمل کر دیے، 2 پہلے بیان کر چکا تھا، 2 آج بیان کر دیے۔ ایک، 2 ناراض بھائیوں میں، دوستوں میں صلح کرانا، شب قدر کا ثواب۔ دوسرا، سورہ انا انزلنا کی تلاوت، شب قدر کا ثواب۔ تیسرا، پانی پینے کے بعد مولا حسین کو یاد کر کے آپ کے اوپر درود بھیجنا، آپ کے قاتلوں پر نفرین کرنا، شب قدر کا ثواب۔ چوتھی بات، نماز عشاء کو جماعت کے ساتھ پڑھنا، شب قدر کا ثواب۔ تو سارا سال ہے مومن کے لیے شب قدر کا ثواب، اور سارا سال بھی ایسا ہے کہ رات بھی قید نہیں ہے، دن میں بھی چاہے تو لے سکتا ہے۔ یہ آپ کی خدمت میں
آخر میں کیونکہ آج اعمال کے اعتبار سے خاص طور سے دعائے ابو حمزہ صومالی نہیں صومالی سے پر پیش ہے. یہ صومالتن قبیلہ ازد کی شاخ ہے. آپ ازدی ہیں، آپ کوفی ہیں، اور ازدی ہونے کی وجہ سے آپ اس کے گروہ صومالہ میں شمار کیے جاتے ہیں. تو صومالی ہیں. کون ہیں؟ کون سی دعا ہے؟ یہ دعا امام سید سجاد علیہ السلام چوتھے امام علیہ السلام کے زمانے میں یہ شخصیت ابو حمزہ آپ کی کنیت ہے. آپ کا اصل نام ثابت ہے. باپ کا نام ابی سفیہ دینار ہے. آپ کو خدا نے کیا مقام عطا کیا؟ آپ کی پیدائش بیان کی گئی کہ 80 سن ہجرت سے قریب آپ کی پیدائش کا سال ہے. 80 سن ہجرت کا مطلب یہ ہوا کہ چوتھے امام کے دور حیات ظاہر میں 95 سن ہجرت میں امام کی شہادت. تو یہ ابو حمزہ کتنے برس کے ہوں گے؟ 15 برس. یعنی کہ ٹین ایج تھے جب انہوں نے یہ دعا امام سجاد سے لی ہے. یہ کسی بوڑھے کی دعا نہیں ہے. اس سے کوئی کام نہ ہو سوائے دعا کرنے کے، دعا پڑھنے کے. کمر جھکی ہوئی ہو، سارے وارے کام کر چکا ہو، دنیا نے اسے نکال دیا، پینشن ملی، گھر والوں نے مسجد میں بھیج دیا. بہت بولتے ہو ابا جی جا کے بیٹھو مسجد میں. تو اچھا ہے کہ یہاں مسجدیں بند رہتی ہیں، ٹائم پہ کھلتی ہیں، وہ الگ بات ہے. تو اب بھیج دیا. یہ جوان کا مسئلہ 15 سال، اور 15 سال تو مولا کی شہادت کے اعتبار سے ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ مولا نے اپنی حیات ظاہر میں اپنی شہادت سے پہلے دعا تعلیم فرمائی. ان کی وفات بیان ہوئی 150 سن ہجرت میں. کس کی؟ ابو حمزہ کی. ابو حمزہ 148 148 اور بعض نے لکھا 150 150 سن ہجرت میں. وہ تقریباً 70 سال کے قریب ان کا ایک عمر کا عنوان بنتا ہے. 70 سال میں خدا نے ان کو 4 معصومین کا شاگرد بنایا. چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام، ساتویں امام. ساتویں امام کے دور تک ان کی دور کی ابتدا اور ان کے زندگی کی انتہا. ابو حمزہ. یہ سب کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ آج کے اعمال میں دعائے ابو حمزہ صومالی کی تلاوت کی جائے گی. ابو حمزہ صومالی کیا عظیم شخصیت تھے کہ خدا نے ان پہ اتنا لطف و کرم کیا کہ نوجوانی میں سمجھیے، لڑکپن میں سمجھیے، سید سجاد کے اصحاب میں شامل ہو گئے. آپ کے تعلیمی خدمات کے اعتبار سے تفسیر قرآن پوری ایک ہے جو آپ کے الفاظ اور روایات کے لحاظ سے جو آپ نے بیان کی. تفسیر القرآن لابی حمزہ الصومالی، ایک جلد کے اندر. دوسرا کتاب النوادر 2، اس میں نوادر احادیث جمع کر کے ان کا کارنامہ ہے. اللہ اکبر. اور تیسرا ان کی خدمات میں امام سجاد علیہ السلام کی ایک تعلیمات ہیں، رسالت الحقوق، وہ ان کی تالیف ہے ابو حمزہ کی. تو ثابت بن دینار آپ کا اصل نام ہے. حمزہ ایک بیٹا منصور، ایک بیٹا نوح، 3 بیٹے تھے آپ. اور تینوں زید شہید کے ساتھ قیام حق کے لیے اپنی جان قربان کر گئے. اور آخر میں بات تمام کرتے ہوئے کہ ابو حمزہ صومالی خدا سے کتنا قریب تھے. سب سے بڑی دعا ہے سحر کی دعاؤں میں سے
چوتھے امام کی ایسی عطا ہے کہ چوتھے امام کا نام یاد نہیں ہے. اب دعا پڑھنے والے کو ابو حمزہ کا نام، دعائے ابو حمزہ سمالی. اس کے بہت سارے پیغامات ہیں، ہو سکتا ہے کچھ پیغامات پر ہم توجہ کر سکیں دوران دعا امام کو یاد کرتے ہوئے. البتہ بس آخر میں ابو حمزہ سمالی سے منسوب ایک آپ کی کیفیت کا بیان ہے. کہتے ہیں آپ کی ایک بیٹی بھی تھی. بیٹی کا نام تو مجھے تاریخ میں نہیں ملا، لیکن اغلب یہ ہے کہ اس کا نام فاطمہ ہے. اور یہ بیٹی ایسی ہے کہ کھیلتے کھیلتے غالباً گر گئی، بچپنے کا واقعہ، اور ہاتھ میں فریکچر ہو گیا. بچی کا رونا پیٹنا آپ کو تو معلوم ہے، فریکچر ہو جائے، ہڈی میں بال آ جائے تو کیا مشکلات ہوتی ہیں. اور ایسے میں ابو حمزہ سمالی اس کو لے کر پہنچے کسی جراح کے پاس. جراح کہہ لیجئے یا وہ جو آج کے دور میں بھی لوگ ہڈی بٹھاتے ہیں، اس زمانے کے لحاظ سے ایک الگ اصطلاح تھی. یہ پہنچے تو اس نے کہا، طبیب نے، یہ جراح نے، کہ تکلیف تو بہت ہوگی، میں ہڈی کھینچ کے بٹھاؤں گا اپنے مقام پر. جس طرح آج انجیکشن لگا کر نتیجہ کا سن کر دیتے ہیں، اس دور میں ایسا نہیں تھا عنوان. تو کہنے لگے بسم اللہ کیجئے. جیسے ہی بچی کا ہاتھ اس نے تھاما طبیب نے، ان کے دل پہ کیفیت طاری ہوئی کہ میری بچی روئے گی، تڑپے گی جب ہاتھ کی ہڈی کھینچی جائے گی. پروردگار، میں دیکھ نہیں سکتا. ایسے ہی ان کے دل میں یہ بات آئی. طبیب نے بچی کا ہاتھ دیکھا، کہتا ہے کہاں کھینچوں، کیا بٹھاؤں، اس میں تو کوئی بال ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. بس یہ یاد رکھیے، ابو حمزہ کو خدا نے وہ موقع نہیں دیا کہ اپنی بیٹی کی چیخیں سنتے. ہائے کربلا. کربلا سے کوفہ و شام تک تو الگ عنوان ہے، بس ایک جملہ کافی ہے. آپ نے گریہ کیا شروع اور قبولیت کا ماحول بن گیا. بس یہ سوچئے کتنا مشکل وقت تھا جب سرکار سید الشہداء اس حالت میں تھے کہ کوئی پہچان نہیں سکتا تھا، اور بچی روتی ہوئی جا رہی تھی. ایسے میں ٹھوکریں کھاتی ہوئی مقتل میں آگے بڑھتی تھی کہ بے سر تھا لاش حسین، تو کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، بنیا. اللہ اکبر. اے میری بیٹی، الیہ الیہ، میرے قریب آ جا. اور جب جناب زینب اٹھانے کے لیے آئی ہیں تلاش کرتی ہوئی، تو اٹھا کے گود میں لیا، فرمایا بیٹی یہ تو بتا، اتنے لاشوں میں باپ کو پہچانا کیسے؟ بچی نے یہ جواب دیا نا کہ پھپھی اماں، پہچانا میں نے نہیں تھا، بابا نے پہچانا تھا. میں تو آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی، اسی گلے سے آواز آئی، بنیا الیہ الیہ. پھر فرماتی بی بی زینب، بیٹی یہ تو بتا، بابا نے کوئی اور بات بھی کہی تھی؟ بچی کہتی ہاں پھپھی اماں، بابا کے گلے سے آواز آتی تھی، شیعتی مہما شربتم ماء عذب فندبونی. اے میرے شیعو، جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، جب کبھی کسی غریب کا تذکرہ کرنا